آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلوات کے بعد ہمیں کوئی آدمی عقل مند کہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، اور اگر مجھے اور آپ کو کوئی بندہ کہے کہ بے وقوف، تو ہمیں جو ہی ہم یہ لفظ سنیں گے تو ہمیں غصہ بھی آئے گا، اور ہم ممکن ہے اس کے ساتھ الجھ پڑیں۔ یاد رکھیں عقل مند کون ہے اور نادان بے وقوف کون ہے۔ میں اور آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں یا ہم بے وقوف، اور یہ فیصلہ قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بے وقوف کہا ہے تو اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اللہ نے اگر کسی کو عقل مند کہا ہے تو اس کے عقل مند ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عقل مند کہا ہے تو اس کے عقل مند ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بے وقوف کہا ہے تو اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روح سے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ قرآن کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اس کو سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم عقل مند ہیں یا ہم بے وقوف۔ قرآن پاک کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ یعنی عقل مند انسان کائنات میں غور و فکر کرے گا تو اسے اللہ کی پہچان یہ آسانی سے ہو جائے۔ تو جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ عقل مند ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ بے وقوف ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو اس تخلیق میں، کائنات کے اس نظام میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی اللہ پاک نے آگے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، بس ایک نشانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ایک انسان کھڑا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک انسان بیٹھا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک انسان لیٹا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب نماز کے اندر ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ہم لیٹتے نہیں، لیکن ایک انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کے بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو بواسیر کی تکلیف تھی، اور بعض اوقات تکلیف اتنی ہو جاتی تھی کہ ان کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا، عمران رضی اللہ تعالیٰ صلی قائما، نماز پر کھڑا ہو کر، فإن لم تستطع، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو فقاعدا، تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لو، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا فعلی جنب، تو پھر لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ اور لیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان نے لیٹ کے نماز پڑھنی ہے، اللہ نہ کرے میرے ساتھ آپ کے ساتھ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ لیٹ کے اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اس انداز میں لیٹنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔ دین کے اندر بڑی آسانی ہے،
اور پھر اگر آپ کو لیٹنے میں کوئی تنگی نہیں ہے تو آپ نے لیٹنا اس انداز میں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں، یعنی آپ نے ایسے لیٹیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ جس طرح ہم کھڑے ہوئے اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی ہم اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں، تو لیٹ کے بھی ہم اپنا چہرہ وہ قبلہ رخ کریں گے، قبلہ رخ ہو کے پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر ایک آدمی اپنے پاؤں اور اپنا سر مشرق اور مغرب میں کر لے تو پھر اس کا چہرہ وہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، جس طرح قبر انسان کی بنتی ہے نا، تو شمال اور جنوب میں جب بندہ لیٹے گا تو پھر وہ آسانی سے اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دے گا۔ تو لیٹ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ اس طرح، آپ مشرق مغرب میں نہیں، آپ شمال جنوب میں لیٹ کے پھر آپ نماز پڑھیں اور اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کریں۔ تو بات چلی تھی کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، انسان کی یہ تین ہی حالتیں ہیں، یا انسان کھڑا ہے، یا انسان بیٹھا ہے، یا انسان لیٹا ہے، یہ تین ہی حال۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ اب نتیجہ نکل آیا، جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ عقل مند ہے، جو کسی وقت یاد رکھے اور کسی وقت بھلا دے وہ بے وقوف۔ کبھی تو انسان 5 وقت کا نمازی بن جائے اور کبھی ایک نماز بھی نہ پڑھے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ کوئی پڑھ لے کوئی نہ پڑھے، یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ کبھی اللہ کو یاد کرے اور کبھی اللہ کو بھلا دے، یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بتلاتی ہے کہ عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے۔ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی من اور اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے، کھانا پینا، پہننا، خوشی غمی، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہے، اپنے من کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گا وہ عقل مند ہے۔ اور جو آدمی والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، جو کرتا اپنی مرضی ہے، چلتا اپنی خواہش کے پیچھے ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بے وقوف انسان ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ نادان ہے، یہ بے وقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ہر معاملے میں یہ سوچے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کرے جو میں لایا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لائے ہیں؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان۔ اس لیے اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا یہ بے وقوف انسان ہے، اور اپنی خواہش کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کرنے والا یہ عقل مند انسان ہے۔ ہم دیکھ لیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو، جہاں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ عقل مندی ہے، اور جہاں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں یہ بے وقوفی ہے۔ اب خود بخود ہر انسان اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کلی طور پر عقل مند ہوں یا کلی طور پر بے وقوف ہوں، یا میں بعض وقت عقل مند بن جاتا ہوں اور بعض اوقات میں بے وقوف بن جاتا ہوں، بعض اوقات میں بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات میں غلط چل رہا ہوتا ہوں۔ انسان اپنے متعلق خود فیصلہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ اور ہر وقت یہ دعا پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔